وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارک علیہ اجمعین. ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. وقال الحکیم وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امامنا الصادق علیہ السلام. بسم اللہ صلی علی محمد وآل محمد. لكل شيء ربيع وللرمضان القرآن. درود پڑھے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم جل ولیک الفرج والعافیہ والنصر وجعلنا مستشہدین بین یدیک. دو عدد قرآن کی آیات اور ایک معروف ہمارے اپنے چھٹے امام کا قول. تین چیزوں کا پہلے مختصر سے ترجمہ اور اس کے بعد جو خواہش ہے میزبان دوستوں نوجوانوں کی کہ کچھ ہم اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کے بارے میں. تو بہرحال میرا اس پر ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا. میں نے جو سمجھا ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی زحمت ہے ماہ رمضان میں آپ جمع ہوئے، خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ کا یہ وقت خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنا یہاں ہیں انشاءاللہ ماہ رمضان کا بڑا ہدف ایک انسان میں تبدیلی ہے. خدا جو اصل اس کی برکت ہے یعنی وہ ہمارے نفسوں کی تبدیلی ہے، ہمارے وجود میں تبدیلی ہے. خدا ہمیں رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی جن دو آیات کو میں نے یہاں پڑھا یہ آپ کے مستقبل، آپ کے اہداف، آپ کا ویژن اور اس سے متعلقہ ہماری ذمہ داری اور ساتھ ساتھ ایک خوشخبری. دو تین چیزیں ان آیات اور ان جیسی آیات میں موجود ہیں. پہلے مفہوم سن لیں پھر آپ کو لگے گا کہ جو کچھ بھی حتیٰ جو دعا پڑھی گئی اگر آپ اس کے مطالب کو بھی صحیح توجہ کے ساتھ دیکھیں تو جو باتیں انشاءاللہ ان آیات میں ہیں یا تعلیمات اسلامی میں ہیں یہ بہت آپس میں ربط رکھتی ہیں. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لقد کتبنا فی الزبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہم نے زبور میں لکھا ہے. من بعد الذکر، اور ذکر میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں. ذکر تورات کو کہتے ہیں. ہم نے زبور میں لکھا ہے، تورات میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں. کیا لکھا ہے آپ نے؟ اور خود قرآن میں یہ آیت آئی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن میں بھی آ گیا، یعنی اب تین کتابوں میں ایک بات آ گئی ہے. زبور میں ہم نے لکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے. اور جب قرآن میں یہ آیت ہے تو اس کا مطلب ہے تین آسمانی کتابوں میں یہ بات آئی ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یقیناً جو زمین ہے یہ میراث ہے ہمارے صالح بندوں کی. یہ وراثت ہے عبادی الصالحون، ہمارے صالح بندوں کی.
ایک اور آیت ہے اسی سے متعلقہ، اس میں خدا نے کہا یؤتیہ من یشاء ان الارض للہ، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا عطا کرے گا، اور نرید ان نمن علی الذین استضعفوا جو آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، نرید اللہ ارادہ ہے، کیا اللہ نے ارادہ کر لیا؟ علی الذین استضعفوا، وہ کہ جنہیں زمین پر کمزور رکھا گیا، زمین پر جنہیں مستضعف رکھا گیا، نجعلہم ائمہ، ہم انہیں امام بنائیں گے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں ہی اس دنیا کا وارث بھی بنائیں گے۔ عجیب آیت کیا ہے، کمزور بھی ہیں، مستضعفین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، ضعیف ہیں، وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو ہی امام بنائیں گے اور ان کو ہی اس دنیا کا وارث بھی بنائیں گے۔ یہ وہ آیات تھی جو میں نے پڑھی، ان کا سادہ سے ترجمہ کیا ہے، اپنی گفتگو میں انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ جو روایت پڑھی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، مفہوم روایت یہ تھا کہ وہ اس مہینے سے متعلقہ بات ہے کہ لکل شیء ربیع، ہر چیز کے لیے بہار آتی ہے، نشو نما، بہار ربیع یعنی نشو نما۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر شے میں، امام فرما رہے ہیں کہ ہر شے میں نشو نما موجود ہے، لکل شیء ربیع، ولرمضان، اور ماہ رمضان کا ربیع کیا ہے؟ القرآن، قرآن جو ہے وہ اس ماہ رمضان کی نشو و نما ہے۔ اسے بالعکس بھی کہا جا سکتا ہے، کہا بھی گیا ہے کہ ہر چیز میں نشو و نما موجود ہے اللہ کی طرف سے، یعنی بہار موجود ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اب قرآن کی بہار، اچھا نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ نمو سے کیا مراد ہے؟ ربیع سے کیا مراد ہے؟ بہار سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر چیز نئی ہو جاتی ہے بہار کے مہینے میں۔ آپ کو لگتا یہ ہے کہ شاید صرف یہ بات نباتات سے متعلقہ ہے، نباتات سے مراد ہے کہ ہر چیز میں تازگی آ جاتی ہے، سارے پتے پرانے جھڑ جاتے ہیں، نئے پتے آ جاتے ہیں، ہرا ہو جاتا ہے سب کچھ۔ جب ہرا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس کو بہار کہتے ہیں، اور یہی نشو و نما ہے جو زیادہ تر شاید نباتات سے متعلق ہے۔ نہیں، چھٹے امام نے یہ نہیں کہا، یہ بھی اس روایت کا جز ہے، لیکن جو روایت ہے وہ اس سے کئی وسیع معنی میں ہے کہ جو نشو و نما ہے، بالندگی ہے، جو تراوت ہے یا گروتھ ہے، جو بھی آپ لوگ استعمال کریں، یہ ہر شے میں موجود ہے۔ بہار صرف چرند کے لیے نہیں ہے، پرند کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، ہر چیز کے لیے بہار ہے۔ یہ مہینہ اثر انداز ہوتا ہے ہر شے پہ۔ اگر یہ بات کلیئر ہے تو پھر کہا کہ یہ نشو و نما جو قرآن کی ہے وہ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان قرآن کی نشو و نما۔ اب قرآن اگر نشو و نما سے مراد ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے، اگر اضافہ ہو، کمی ہو، خوبصورتی ہو، وسعت ہو، گہرائی ہو، جو بھی ہو، تو قرآن تو محدود ہے۔ یعنی قرآن کیسے نشو و نما پاتا ہے؟ ماہ رمضان میں قرآن کی نشو و نما کیسے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، کنایا ہے۔ قرآن کی نشو و نما سے مراد وہ جو مطالب قرآن ہے، وہ جو مقاصد قرآن ہے، وہ جو اہداف قرآن ہے، وہ جس کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ انسان ماہ رمضان میں قرآن کو وہ وسعت دے سکتا ہے، وہ عمق دے سکتا ہے، وہ گہرائی پیدا کر سکتا ہے قرآن میں۔ اس کا فائدہ قرآن کو نہیں ہوتا، یہ نشو و نما کہ جو روایت میں چھٹے امام کی ہے، اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ ماہ رمضان کو صحیح طرح سے اگر انسان گزارے تو انسان کو فائدہ ہے۔ یعنی قرآن اپنے وجود کے اندر اس کا احساس
آسان کر کے بات کریں، تھوڑی مشکل ہی نہ ہو جائے. درود پڑھے محمد والے محمد. آسان کر کے بات کریں اپنی. یہ جو انسان ہے اس کا جو خالق ہے اس کے لیے آپ کی ہدایت سب سے بڑا ہدف ہے. اس انسان کا خالق آپ کو ہدایت تک لے جانا چاہتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا ہدف ہے. کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابیں کیوں آئیں؟ کہا اس حضرت انسان کی ہدایت کے لیے. یہ اتنے سارے انبیاء کیوں بھیجے؟ کہا بھائی اس کی ہدایت کے لیے. یہ اہل بیت علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی بھاری قربانیاں کیوں دی ہیں؟ کہا اس انسان کی ہدایت کے لیے. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہدف ہو مجھے ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے میری نگاہ سے بچ گیا ہو، آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی ہدف ہے، خلقت انسان کیوں ہے، یہ انسان وجود میں آیا کیوں ہے، اس کے لیے اتنی زحمت اٹھائی کیوں جا رہی ہے، یہ ساری کائنات اس کے لیے خلق ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ کائنات کا لفظ استعمال کر کے میں نے سب شامل کر لیا. اب ضروری نہیں کہ تفصیلات بیان کی جائیں تو کائنات میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کہا کہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. آسمانی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے، انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے، ائمہ اہل بیت انسان کی ہدایت کے لیے. یہ جتنے حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں، جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، رونما کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے. یعنی اس ایک وجود کے لیے اللہ اتنی محنت کرے، اس ایک وجود کے لیے اللہ اتنے انبیاء بھیجے، اس ایک وجود کے لیے اتنی آسمانی کتابیں. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام جیسی خوبصورت ازواج کہ جنہیں خدا بہترین مقام اور بہترین زندگیاں، بہترین جگہیں، بہترین حالات، یہ سب اللہ کے لیے بڑا آسان تھا. لیکن اس حضرت انسان کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو ذرا غور تو کیجیے. کون سا دکھ، کون سا درد، کون سی تکلیف، کون سی مشکل ایسے نہیں ہے جو انہوں نے نہ اٹھائی ہو. اور آپ پوچھیے یہ سب کیوں ہیں؟ تو کہا بھائی یہ انسان کی ہدایت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اتنا سخت ہے، اتنا ہی مشکل ہے، اتنی قربانیاں ضروری. کہاں اس کی وجہ یہ ہے جب اس کو خلق کیا تھا اور بہدف بمقصد خلق کیا تھا، اور اللہ نے اپنے آپ کو تبارک کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ احسن خلق کے اوپر، اس تخلیق کے اوپر اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. احسن تقویم کا لفظ استعمال کیا آپ کے لیے. کیا خدا نے وجود بنایا ہے، کہ خدا خود فخر کرتا ہے اپنے آپ پر کہ کیا وجود بنایا ہے. واقعی انسان ایسا ہی وجود ہے. اور اس کے بعد جب پہلا خلق کیا تو شیطان سے کہا، اس وقت تو شیطان یا ابلیس چھپا ہوا تھا فرشتوں میں، پتہ نہیں تھا اس کی حقیقت کا. کہا کہ سب فرشتے سب اس کو سجدہ کرو. اتنی امپورٹنٹ ذات ہے کہ سب سے کہا اس کو سجدہ کرو. ابلیس اٹک گیا، اس کا تعصب اٹک گیا. خلقت اس کو لگا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے. کہا نہیں میں سجدہ نہیں کرتا. خوب یعنی کہ ایسا وجود کہ جس کو سارے فرشتے سجدہ کریں. اس کے بعد خدا کہے کہ ہم نے سارے اسماء اس کو سکھا دیے، کچھ نہیں بچا، سب کچھ سکھا دیا. اور ایسا سکھایا کہ کوئی اس کے مقابلے میں اور وجود نہیں ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہو. اسی لیے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو تم سب فارغ ہو جاؤ گے میرے پاس سے. بہرحال شیطان کے علاوہ سب نے کر لیا. اور شیطان نے یہاں پر ایک اس نے اپنی گزشتہ عبادتیں کہیے 6000 سالہ، کہ جس کو مولا کائنات نے نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں 190، جسے آپ قاسیہ کے نام سے جانتے ہیں، خطبہ قاسیہ، اس میں مولا کائنات نے
کہا کہ پتہ نہیں ہے یہ 6000 سال زمینی ہے یا آسمانی. مولا کائنات کہیں کوئی موازنہ نہیں. ویسے 6000 سال زمینی اور 6000 سال آسمانی کا آپس میں کوئی موازنہ ہے نہیں. مولا کائنات کہ نہیں پتہ. اللہ نے جو کہا یا اس سے پہلے جو معروف تھا کہ 6000 سال تک ابلیس عبادت کی حالت میں رہا ہے وہ زمینی ہے یا آسمانی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. مولا کائنات کہہ رہے ہیں. اب اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے ایک چھوٹا سا اس کا بینیفٹ چاہیے, اجر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ کہا کہ اتنی مہلت دے, لَأَغْوِيَنَّهُمْ جَمِيعًا کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ میں ان سب کو گمراہ کر سکوں, اغوا کر سکوں. لَأَغْوِيَنَّ اغوا سے میں ان سب کو اغوا کر سکوں. اللہ کہے کہ میں نے بہترین مخلوق بنائی کہ میں اپنے اوپر فخر کرتا ہوں, احسن تقویم ہے. اور اس کے بعد پھر آدم کو سجدہ کروایا سارے ملائکہ سے, پھر کہا کہ سارے اسماء ہم نے سکھا دیے. علم الاسماء یعنی تمام تعلیم ہم نے دی اس کو. اور اس کے بعد پھر شیطان کو اختیار بھی دے دیا. شیطان کو اختیار بھی دے دیا. شیطان بڑا تجربہ کار ہے, بتائیے آپ کو تجربہ کار ہے یا نہیں ہے؟ بھائی وہ آپ کی خلقت سے پہلے سے ہے. اس کے بعد بڑا سمجھدار بھی ہے. جہاں وہ تجربہ کار ہے وہ سمجھدار بھی ہے. سمجھدار سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے بعد پتہ ہے کہ مجھے بہکانے کے لیے جس کے پاس جانا ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے. اس کو کہتے ہیں سمجھدار ہونا. ہمارے طرح نالائق نہیں ہے, ہر کام ہر ایک کو دے دیا سوچے سمجھے بغیر, بھائی کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ سے زیادہ سمجھدار ہے. اسے بات پتہ ہے کہ کس کی کیپیسٹی کیا ہے, اسی کے مطابق. بھائی میرا شیطان یقینی طور پہ مراجع یا مجتہد یا فقیہ کا شیطان میرا شیطان نہیں ہوگا. میرے لیے میرا شیطان ہے, فقیہ کے لیے فقیہ کا شیطان ہوگا. اسی طرح سے اگر آیت اللہ بہجت جن کا نام آپ نے سنا ہے, اگر ان کو بہکانے کے لیے شیطان میرا والا جائے تو کچھ نہیں بگڑ سکتا. ان کے لیے اپنی فیلڈ کا بہجت ہی جائے گا. سیدھی سی بات ہے, اس میں کون سی مشکل بات ہے. اس کو اختیار دیا گیا کہ چلو بہکاؤ, اغوا کرو, اور وہ اتر گیا. فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, آپ سے زیادہ تجربہ کار ہے, سمجھدار ہے, با اختیار ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ وہ با اختیار ہے. اور سب سے اہم اور آخری بات, بیدار ہے. نیند ہی نہیں آتی. ہمیں تو پھر کچھ ٹائم سونا ہے, کچھ جاگنا ہے. وہ آپ کو سوتے ہوئے حالت میں بھی شکار کرتا ہے. عجیب ہے, اتنے اختیارات. جی اتنے اختیارات, یہ سب کچھ. لیکن پھر اللہ نے کمی نہیں چھوڑی. جب شیطان کو اتنا پاورفل بنایا تو اس کے بعد کمی نہیں چھوڑی. پھر انبیاء بھیجے کہ بھائی دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو, اس کو بگاڑنے والے اس شیطان سے اس کو بچا کے رکھو, بگاڑنے والے شیطان سے اس کو بچا کے رکھو, اسے بچاؤ. انبیاء, آسمانی کتابیں, اہل بیت علیہ السلام, ہدایت کا ایک سلسلہ. بعد میں پھر مراجع, فقہا, علماء, شہداء, اولیاء, اوصیاء. اس کے بعد کہا کہ نہیں, جب تو لمحے لمحے میں عبرت, باہر نکلو عبرت, پیچھے مڑ کے دیکھو عبرت, پڑوسی مر جائے عبرت, فلاں آدمی بیچارہ ابھی تو تھا چلا گیا, ابھی تو بیچارے کو نظر آتا تھا اب نہیں آتا, ارے ابھی تو چیزیں چباتا تھا اب نہیں چباتا. عبرت ہی عبرت, چاروں طرف عبرتیں. یعنی جہاں شیطان کو اتنا پاورفل کر کے آپ کے لیے چھوڑا گیا, وہاں پر اللہ نے اپنی عبرتوں کا بھی, اپنی ہدایت کا بھی اس انسان کے لیے. ہاں ساتھ ساتھ کہتا رہا, ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں نہیں, تعقلون, تفکرون, تدبرون یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل. آپ کو صاحبان عقل کہہ کے متعارف کرتا رہا, ہمیشہ پکارتا رہا, صاحبان عقل ہو, تم حیوان نہیں ہو, تم نباتات نہیں ہو, جمادات نہیں ہو, اور نہ تم فرشتے ہو, نہ ملائکہ ہو. ان کے پاس بھی عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے, اطاعت ہے. اطاعت ہے یعنی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, اطاعت ہے. تمہارے پاس عقل ہے, اور اگر تم نے اس عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنے اللہ کو
جو خدا چاہتا ہے اس طرح کی وجود، اپنے آپ کو اس طرح کا وجود تم نے بنا کے خدا کو خوش کیا، تو آپ یقین کریں وہ جو خدا نے کہا تھا نا کہ میں فخر کرتا ہوں اس انسان کی خلقت کے اوپر، وہ اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا تھا، وہ ان مخلوقات کے لیے تھا کہ جو اس وقت بہت حیران ہو رہے تھے کہ آپ ایک ایسے وجود کو وجود میں لا رہے ہیں، ایسے موجود کو وجود میں لا رہے ہیں جو یسفک الدماء و یفسد فیہا، وہ جا کے فساد کرے گا، وہ یسفک الدماء اور جا کے خون بہائے گا۔ پھر اللہ نے کہا تھا بھائی رک جاؤ، اتنی جلدی مت کرو، ابھی دیکھو جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ اور واقعی پھر کچھ انسانوں نے وہ کمال کیا ہے کہ یقیناً اللہ نے فرشتوں کے درمیان کہا ہوگا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے، اور اب دیکھو نیچے کربلا کا منظر دیکھو، حسین کو دیکھو، علی کو دیکھو، ارے یہ تو معصوم ہے، اچھا زینب کو دیکھو، علی اکبر کو دیکھو، عباس کو دیکھو۔ یعنی پھر جو ایگزامپل سیٹ ہوئی نا وہ بڑی کمال تھی، کمال ہو گیا۔ اور پھر اس انسان سے کہا کہ دیکھو ابھی تک تو ہم تمہارے لیے ہدایت کے لیے قرآن، کتابیں آسمانی، فرشتے، انبیاء سب تھا، لیکن اب ماڈلز بھیج رہے ہیں، اب ماڈلز ہیں تمہارے سامنے، اب یہ ماڈلز بڑے امپورٹنٹ ہیں، تمہیں بگاڑنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھی کوئی کمی اٹھا کے رکھی نہیں، جو ہو سکتا تھا کیا ہے، اپنی خوبصورت ترین مخلوقات کو تمہارے حوالے کر دیا، خوبصورت ترین مخلوقات کو تمہارے حوالے کر دیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اللہ یا اللہ، اس ہدف، یعنی ہدف کیا ہے؟ ہماری خلقت کا ہدف ہدایت ہے، ہماری اس ہدایت کا ہدف کیا ہے؟ ہماری خلقت کا ہدف آپ کی طرف سے ہدایت ہے، اس ہدایت کا ہدف کیا ہے؟ اس ہدایت کا ہدف عبادت ہے۔ صلوات بعد میں بس یہیں تک لانا چاہ رہا ہوں، یہ سارے مقدمات بنائے تھے کہ ہم اور آپ، اللہ نے کہا کہ چلو اور وسیع کر دیتے ہیں، صرف تم ہی نہیں، ہم تو اس دنیا میں جسے بھی بھیج رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں جو بھی وجود یہاں پر ہے، وجود ہے، وہ وجود کسی بھی طرح کا ہے، تمہیں نظر آئے تمہیں نظر نہ آئے، تمہاری سمجھ میں آئے تمہیں سمجھ میں نہ آئے، جو بھی وجود ہے، کہا سب کا ہدف جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ کہا کہ ہم نے خلق نہیں کیا نہ جنہ کو نہ انسان کو الا لیعبدون، یہ ہم نے کہا، واضح بھی کر دیا پھر تم پر۔ لیکن اب یہ جو عبادت ہے نا، اب کھلنا جو ہے نا وہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں جو میرے پاس ہیں، یہ عبادت ہی کھلنی ہے، یعنی ہم عبادت کو کھولیں، یہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اتنا وسیع مفہوم دے دیا آپ نے، لیکن انسان جو ہے وہ ایک بار یہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت صرف میرا مسجد میں جانا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یعنی اگر صرف اتنا ہی تھا کہ تیرے آگے مجھے سجدہ کرنا ہے اور میں عبادت کے مفہوم کو سجدے تک محدود کروں، نمازوں تک محدود کروں، قرآن پڑھنے میں محدود کروں، یعنی جو مفہوم یا مفاہیم عبادت اس وقت رائج ہیں، تو وہ میچ نہیں کر پا رہا، میچ نہیں ہو رہا وہ تمام کام جو اس انسان کی خلقت آغاز سے لے کر آج تک۔ اور اگر اتنا ہی موضوع تھا کہ کچھ وقت اپنی زندگی کا، اچھا کتنا، یعنی اگر ہم خضوع و خشوع کے ساتھ بھی پڑھیں اپنی 5 وقت کی واجب نمازیں، 51 رکعت، پوری 51 رکعت کی بات نہیں کر رہا کہ جو مومن کی نشانی کے طور پہ بیان ہوا، چھوڑیں، کیونکہ مومن کی نشانی میں عقیق تھا تو میں نے عقیق پہن لیا، 51 رکعت چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں،
ایک آدھ تو پکڑ لی نا میں نے، پھر بھی کوئی نشانی، ساری نہیں پکڑی. میں 51 رکعت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف 17 رکعت کی بات کر رہا ہوں. وہ 17 رکعت اگر خضوع و خشوع کے ساتھ بھی پڑھی جائے تو بھی 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک. خضوع و خشوع کے ساتھ کہہ رہا ہوں نا. ویسے تو جو میں پڑھتا ہوں اس میں تو 22 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، 21-22 منٹ لگتے ہیں فارغ پانچوں نمازیں. لیکن اگر کوئی خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے تو 45 منٹ 42 منٹ. وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے جھکنا، یعنی یہ عبادت جس کے لیے خلقت انسان، ہدایت جس کے لیے انبیاء، جس کے لیے آسمانی کتاب ہے، جس کے لیے اتنی زحمتیں، اور جس کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جیسی پاور، وہ صرف آپ کو اس 5 وقت کی نماز سے اگر عبادت کا مفہوم یہ ہو، یا لوگ خواہ یہ کام کر لیتے، جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کیوں آ رہے ہو اگر عبادت کا مفہوم یہی ہے؟ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے؟ کیوں انبیاء کا قتل عام کرتے رہے ہو؟ کیوں اہل بیت کو تم نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا؟ اللہ نے تمہیں بنایا تھا عبادت کے لیے، عبادت ہے 5 رکعت فرض کر لیتے، تھوڑا بہت آسمانی کتاب کو پڑھ لو. اگر یہ مفہوم عبادت اتنا ہی محدود تھا، اس کے لیے میچ نہیں کر رہا. کہ اتنی بڑی بغاوت انسان اتنی بڑی بغاوت کرے اللہ سے، اتنا شیطانی ہو جائے. انسان کی بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر انسان کی بات کر رہا ہوں. نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے مصادیق میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد نہیں، جہاد تو بہت بعد میں آیا نا. جہاد کہاں تھا عبادت میں؟ خمس، اور اسی طرح سے چند اور چیزیں. بقیہ عبادات کے مفاہیم ہم لیتے نہیں تھے. مثلا اخلاقی موضوعات جنہیں ہم اخلاقیات کہتے ہیں، ماں باپ کا احترام، پڑوسیوں کا حقوق یا واجبات، مومن بھائی کے حقوق، ذمہ داریاں، یہ بھی ہم عبادات، یعنی یہ اخلاقیات بھی عبادات میں لیتے ہیں، بڑی مشکل سے لیتے ہیں. کیونکہ جو لوگ بہت اچھا رابطہ بھی اپنا اللہ سے رکھتے ہیں، مثلا مسجد میں 5 وقت کی نماز، مثلا اگر آپ ان کو بھی باہر جا کے دیکھیں تو پتہ چلا کہ بڑے بد اخلاق ہیں گھر کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ گھر میں جو اس کا رویہ ہے اس کو عبادت کے معنی میں نہیں لیتا. اگر لیتا ہوتا تو جتنا خضوع اللہ کے سامنے مسجد میں کرتا ہے اتنا ہی گھر میں بھی چاہیے باخلاق ہونا چاہیے تھا. نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عبادت کے مفہوم کے اندر اس نے اپنے گھر کے اخلاق کو نہیں رکھا ہوا، ماں باپ سے رویہ نہیں رکھا ہوا، چھوٹے بڑے کے حقوق نہیں رکھا ہوا. تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں عبادت کو. آپ کا رابطہ انسان کے علاوہ بقیہ موجودات سے نہیں. یہ کہاں سے عبادت ہو گئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی میں چیونٹی کے ساتھ کیا کروں، چیونٹی کے ساتھ کیا کروں، بھائی مجھے یہ جو پتا ہے توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے. ارے اس کا کیا تعلق عبادت سے؟ پتا ہے توڑ دیا، پھول ہے توڑ دیا، چیونٹی تھی دبا دی. اس کا عبادت سے کیا تعلق؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ جو عبادت کا مفہوم ہے، ہماری جو مختصر سی یہاں آپ سے بات چیت رہی ہے، یہ وہ
کہ جس سے اصل میں شیطان کو اختلاف ہے، جس سے اصل میں وہ جو ادیان کو بگاڑ گئے عیسائی اور یہودی اور مسلمان، جنہوں نے انحراف یعنی منحرف کر دیا قرآنی تعلیمات کو، انبیائی تعلیمات کو، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو، ان کا جھگڑا آپ کے عبادی مفہوم کے جو رائج اس وقت ہے، جو مسجدوں تک محدود ہے، جب تک آپ یقین کیجئے، آپ عزاداری کو بھی اگر امام بارگاہوں میں لے جا کے جتنا خون نکالنا نکالیے اپنا، دشمن کو اگر دوسرے لفظوں میں آپ کے وہ لوگ کہ جو آپ کو عبادتوں سے روکنا چاہتے ہیں، اگر انہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے اس کام کا کوئی اجتماعی اثر نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں روکے گا۔ جتنی عالی شان مسجدیں سعودی عربیہ بناتا ہے، کوئی اور بناتا ہے کیا؟ میں آپ کو جلدی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان مسجدوں سے کوئی بھی بیرونی اثر نہیں ہونے والا۔ بناؤ، خوبصورت سے خوبصورت بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ قالین ڈالو، مسلسل بڑی اور اہم مساجد، آپ دبئی جائیں، کویت جائیں، مسقط جائیں، بحرین جائیں، اے سی چل رہے ہیں، اعلیٰ قالین پڑے ہوئے، اور بہترین مسجد، شان و شوکت، قرآن کی آیات چاروں طرف اتنی زیادہ، کیونکہ اسے پتا ہے وہ اس لیے اس پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس مسجد سے نکلنے والا مسلمان، اس کا کوئی تعلق عبادت کے اس وسیع مفہوم سے نہیں ہے جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ اس مسجدوں سے، ان مساجد سے نکلنے والا انسان، مصادیق دیکھیں گے آپ اس زمانے کے مصادیق دیکھیں گے آپ، یعنی یہی عرب دنیا جو سب سے زیادہ قرآن یعنی سعودی عربیہ، قطر، عرب امارات، جتنے خوبصورت قرآن چھپواتا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ملک چھپواتا ہو جتنا یہ اپنے ملک اور باہر مسجد اور مدارس دینے پیسے خرچ کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ملک کرتا ہو۔ اور اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے کہ غزہ کے بچے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عبد الباری عطوان کہہ رہا ہے۔ عبد الباری عطوان عرب دنیا کا شاید سب سے بڑا تجزیہ نگار ہے۔ عبد الباری عطوان بوڑھا ہو گیا ہے اور اب شاید یعنی یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ مجھے اب شہادت کی موت چاہیے، جو باتیں اس وقت وہ کر رہا ہے، اتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے اس وقت میڈیا پہ۔ وہ اس نے کہا، اس کا کہنا یہ ہے کہ غزہ کے بچے جتنی خودرو ہریالی تھی، زمین سے اگنے والا ہرا، چاہے وہ گھاس کی صورت میں چاہے پتے کی صورت میں تھا، کہا غزہ کے بچوں نے وہ سب کھا لیا، اور اب یہ حالت ہے کہ 3 دن میں، پہلے کہا 3 دن میں ایک روٹی ایک بچے کو سوکھی روٹی ملتی تھی، کہا اب وہ 5 دن میں ایک سوکھی روٹی ملتی ہے۔ اب جو وفات یا ڈیتھ یا شہادتیں ہو رہی ہیں نا، اب وہ میزائل سے نہیں ہو رہی، اب وہ بھوک سے ہو رہی ہیں، اب جو غزہ میں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اتنا اسلام مالدار ہے جو اتنی خوبصورت مسجدیں بناتا ہے، اتنے خوبصورت قرآن چھپواتا ہے، تو پتہ چلا یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو شیطان کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی تخلیق کیسے ہو سکتی؟ اللہ کی تخلیق میں تو یہاں انشاءاللہ یہاں تو کوئی پڑوسی 40 گھروں والا بھی بھوکا سو رہا ہو تو آپ کو اپنی نمازوں پر شک کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، روایت ہے، اپنی عبادت پر شک کرنا چاہیے۔ شادی نہیں ہو رہی پڑوس میں، ہماری پڑوس میں، کیوں؟ جہیز کا سامان نہیں ہے، اور آپ اچھی نیند سوتے ہیں، آپ سکون سے سوتے ہیں، بھوکے ہونے کی بات نہیں کر رہا، میڈیکل ویلفیئر اس طرح کی، میں
کیونکہ یہ جو نیا مسلمان شیطان کی تخلیق ہے، جو قرآن بھی چھپواتا ہے، جو مسجدیں بھی بنواتا ہے، اور یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے ہر وہ عبادت آپ کریں کہ جس میں اجتماعیت ختم ہو اور انڈیویجولزم، خود محوریت. یہ خلاصہ ہے شیطانی ادیان کا اور الہی دین اور ادیان. یعنی الہی ادیان نہیں ہوتا ہے، الہی دین ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. یا ہمارے یہاں ادیان نہیں ہے، ان الدین عند اللہ اسلام. ابراہیم مسلمان نہیں تھے، اللہ کس نے کہا؟ اگر قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو مسلمان تھے. ابراہیم بھی مسلمان تھے، عیسیٰ بھی مسلمان تھے، موسیٰ بھی مسلمان تھے. نہ یہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہیں تھے. یہ تو انسانی ہاتھ کی تحریف ہے کہ تم نے ادیان بنا دیے. ان الدین عند اللہ ورضیت لکم اسلام دینا. قرآن کی آیات ورضیت لکم اسلام دینا اور ان الدین عند اللہ اسلام. وہ مسلمان ابراہیم مسلمان حنیف ہو. جائیے دیکھیے جا کے. وصینا آدم کہہ رہے ہیں ہم آدم کے بعد حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، ان کی وصیتیں قرآن میں ہلکی سی مختصر تذکر آئی ہیں. کہا مسلسل یہی کہا کہ جب بھی ہم نے اپنی اولادوں کو وصیت کی ہے، ابراہیم نے اپنی اولادوں کو کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی ہے، تو کہا جب بھی وصینا تو وصینا اپنی اولادوں کو اچھی اچھی باتوں کے بعد کہا کہ اور اسلام ہی پر مرنا ہے. جو تمہاری موت آنی چاہیے وہ اسلام پر آنی چاہیے. یہ جو اسلام تھا نا، جو دین تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا، جس کے اندر کائنات کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، کائنات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو، دین سے نہ ہو. یہ سیکولرزم نہیں ہے. سیکولرزم، پلورلزم، انڈیویجولزم یا آخر میں لبرلزم، بھائی یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام جدا جدا چیزوں کا قائل نہیں ہے. یہ طول اور عرض جو آپ نے سنا ہے نا، اسلام قائل نہیں ہے چیزوں کا. اسلام طول سے قائل ہے، یعنی خدا اور خدا کے بعد ساری خلقت، ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ بھی اللہ کو کرنا ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کو کرنا ہے. اللہ کسی کو اختیار نہیں دیتا. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اس کائنات کے بارے میں فیصلہ کرو. اللہ کا اختیارات، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات صرف اہل بیت کے پاس ہیں. اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کہ اس کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ اختیارات صرف اللہ نے اہل بیت کو دیے ہیں. اور جب آپ نے اہل بیت کی بات نہیں مانی، اس دنیا نے اہل بیت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے پھر اپنے آخری ولی کو، جیسے کہا لفظ بقیت اللہ لفظ استعمال کیا کہ اب یہ اللہ کا ذخیرہ ہے، ذخیرۃ اللہ ہے، یہ بقیت اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، یہ اللہ کا دیا ہوا وجود، یہ کوئی بھی آزاد نہیں ہے. اس معنی میں آزاد نہیں ہے جو فریڈم اس وقت بات دنیا میں رائج ہے، کوئی اس میں نہیں. یہ سب لیعبدون کے مرحلے میں سب صرف اس انسان کو اختیار دیا تھا، اس نے اپنی منمانی کی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے، جو اس کا اینڈ ہے نا وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا. تمہارے اختیارات اینڈ میں ہم چھین لیں گے. اگر تم نے اس وقت ہماری بات مانی، بسم اللہ، نہیں فارغ، پھر نہیں بچو گے. اس سے پہلے جو چاہے کر لو، آخر میں نہیں بچنے والے تم. اب میں نے دوسری بات شروع کر دی ہے. پہلے مرحلے میں میں نے صرف کوشش کی ہے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ جو
اللہ کی نگاہ میں اسلام ہے اس کی وسعت کتنی ہے، اللہ کی نگاہ میں دین ہے اس کی گہرائی کتنی ہے، اللہ کیا مراد دیتا ہے ان تمام باتوں سے. اور یہ بہت اچھے انداز میں، بہت شارٹ کٹ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اگر اللہ کی اس آخری کتاب کو، آسمانی آخری کتاب، تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی وسعت اپنے افکار میں لے کر آئیں اور اس کتاب کو ذرا اس نگاہ سے پڑھیں. کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ انسانی ہدایت کا آخری روڈ میپ ہے، انسانی ہدایت کا آخری روڈ میپ ہے. اس میں آخری اسٹریٹجیز اللہ نے بیان کی ہیں، اس کے بعد نہیں آنے والی. ویژن تمہیں یہیں سے مل جائے گا. تجربے بہت ضروری ہے، تجربے، کیونکہ آگے کی دنیا بڑی سخت ہے. ہمیں ایسے خوخار میرا خیال ہے کہ جو اس وقت یہودی کر رہا ہے، جو آپ نے دنیا نے دیکھ لیا بھائی یہ کر تو وہ ہمیشہ سے رہا ہے، نہیں 70 سال سے کر رہا ہوگا جب سے اسرائیل بنا ہے. نہیں، یہ 48 سے بعد کی باتیں نہیں ہیں. یہودیوں کا یہ کردار جو آج آپ کو پتہ چل گیا ہے، یہ جب سے یہودی وجود میں آیا ہے، انبیاء کے مخالف ہوا ہے، حضرت موسیٰ کی مخالفت کی ہے، اور پھر اس نے طے کر لیا شیطان تم اب اکیلے نہیں ہو، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ طے کیا باقاعدہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہی اغوینہم جمیعا والے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اغوا کریں گے، مل کے کریں گے. بلکہ ایسا ہو جائے گا کہ آگے جا کے تو شیطان بھی کہے گا بھائی اتنا نہیں تھا جتنا یہ کر گئے، میرا پلان اتنا نہیں تھا. یہ باقاعدہ ہوگا. آپ نے پڑھی ہے نا بات؟ نہیں پڑھی ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ شیطان کو اور جہنم میں کھینچے جا رہے ہوں گے، شیطان کو دیکھیں گے تو کہیں گے بچاؤ. وہ کہے گا میں نے کوئی اتنا تھوڑی پلان کیا جتنا تم نے کر لیا، تم تو پتہ نہیں مجھ سے بھی آگے نکل گئے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی شیطان پناہ مانگے گا ان یہودیوں سے جو آج کا یہودی فلسطین میں کر رہا ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قرآن نے گزشتہ سارے تجربات کو جو آپ کی ہدایت سے متعلقہ تھے، لفظ جو استعمال کیا لا رطبن ولا یابسن سے مراد یہ نہیں تھی یہاں پر کہ کوئی خشک اور تر ایسا نہیں قرآن میں نہیں ہو. اور پھر لوگ کہیں گے یار H2O دکھاؤ کہاں ہے H2O. بھائی H2O کی بات نہیں کی اللہ نے، یہ قرآن کے اندر مل جائے گا تمہیں. نسخہ بن جائے گا تمہارے پاس، کیسے میزائل بنانا ہے، نسخہ دکھائیں میزائل کا نسخہ. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے. اگر تمہیں شعور ہوتا کہ تم وجود میں کس لیے آئے ہو اور یہ ہدایت تمہاری سمجھ میں آتی تو اللہ کہنا چاہتا ہے تمہاری ہدایت سے کوئی متعلقہ چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس قرآن میں نہ رکھی ہو. لا رطب ولا یابس اللہ کی کتابوں میں یہاں یہ مفہوم ہے. اور اس کے بعد اس میں اگر تمہیں تجربے چاہیے، گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کے امپورٹنٹ موضوعات نہیں، گزشتہ انبیاء کی ساری باتیں نہیں ہیں، گزشتہ انبیاء کی ساری باتیں اللہ کا ہدف نہیں ہیں. جو ہدایت سے متعلقہ باتیں تھی وہ ہیں، ساری ہیں. سارے انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے. ارے وہ 26 نام جو بھی آ گئے، 27-26 نام جو تمہارے لیے امپورٹنٹ انبیاء تھا ان کا تذکرہ ہو گیا ہے. سارے واقعات نہیں ہیں، ذوالقرنین کے سارے واقعات نہیں ہیں، گزر گیا اللہ. ارے بھائی جو بات امپورٹنٹ تھی ذوالقرنین سے متعلقہ وہ رکھ دیا اللہ نے. ہاں اگر یوسف علیہ السلام پیدائش سے لے کر اور اپنے انجام تک ہدایت کا مجسم تھے تو خدا نے پھر حضرت یوسف کو زیادہ جگہ دے دی. پورا نام لے کے آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک جگہ دے دی. ان کا بچپن تمہیں بتایا، لڑکپن بتایا، پھر اس کے بعد ان کی جوانی، پھر نوجوانی، جوانی، پھر نوجوانی اور جوانی کے عروج میں گناہ سے فرار، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو اس وقت بچانا. پھر اللہ نے جو نعمتیں دی یوسف کو، مالک بنا دیا پوری دنیا کا، پوری دنیا کا مالک بنا دیا، دنیاوی اعتبار سے بھی. ابھی یہاں انبیائی روش میں نہیں، اللہ نے کہا کہ اگر تم ایک عام انسان بن کے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو تمہیں اللہ اس دنیا میں بھی حکمران بنائے گا. بھائی جب سورہ یوسف اس طرح کھل کے بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور کیا چاہیے؟ قرآن سے بڑی کوئی گواہی چاہیے کیا؟ قرآن سے بڑی گواہی نہیں ملے گی بھائی، پھر نہیں ملے گی. اگر یہاں پہ بھی قانع نہیں ہو رہے ہو تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے عادی بن جاتے ہیں. اگر یہاں ہو، اب یہ قرآن، یہ ہے روڈ میپ، اس سے ویژن ملے گا. اسی سے آپ کو انشاءاللہ مائل اسٹونز ملیں گے.
آپ اسی سے جو ہے وہ ہدایت کے راستے طے کریں گے، اور یہی آپ کو انشاءاللہ اس عبادت تک پہنچائے گا جو آپ کی ہدایت کا سبب ہے، جو انشاءاللہ خلقت کا سبب ہے ہدایت، اور اس کے بعد عبادت، اور پھر یہ آپ کو وہاں لے کے جائے گا کہ جہاں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے امام کا ساتھ دینا انشاءاللہ جس سطح پہ امام چاہتے ہیں اس سطح۔ میں اپنا موضوع بھولا نہیں، موضوع میرا وہی ہے، ہم اجتماعی ذمہ داریوں پہ ہی آئیں گے، لیکن ذرا پہلے بنیادیں تو سمجھ میں آئیں کہ وہ کام جو مجھ سے انشاءاللہ خدا اللہ اہل بیت توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کے آخری فرزند کا ساتھ دے سکوں گا، وہ کس سطح پہ جا کے مجھے سوچنا ہے، وہ کس سطح پہ جا کے میں نے انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے۔ اور جب یہ فرد سوچنا شروع کرے، اجتماع کی طرف اس کا رخ ہو، نہ یہ کہ یہ سوچنا شروع کرے اور انڈیویجولزم کی طرف اس کا رخ ہو جو دنیا چاہتی ہے۔ آپ عبادت کریں، اپنی مسجد میں کریں، آپ عبادت کریں، امام بارگاہوں میں کریں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں محدود ہو کے کریں، آپ تعلق نہ رکھیں باہر کیا ہو رہا ہے، آپ کا کیا واسطہ ہے، امریکہ کیا کرتا ہے، اسرائیل کیا کرتا ہے، سعودی عربیہ کیا کرتا ہے، کیا واسطہ ہے آپ کا؟ آپ اپنی عبادت کریں اور اپنے امام کو یاد کریں، ان کے لیے صلوات پڑھیں، ان کے لیے آپ دعائیں پڑھیں، ان کے لیے آپ نظر و نیاز کریں، ان کے لیے آپ صدقے دیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ خالی اپنے آپ کو اس حد تک محدود کر لیں تو جو حال بقیہ ادیان کا ہوا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا ہمارا، لیکن آپ کو دشمن بھی کچھ نہیں کہے گا، اللہ کا دشمن، ادیان کا دشمن، انسانیت کا دشمن کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ آپ کہے گا اوکے یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں، چلتے رہو۔ کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو تھوڑا سا اور اپنے موضوعات کو ذرا پریکٹیکل کریں گے۔ آج اس کا فکری پہلو ذرا زیادہ تھا، تھیوریٹیکل زیادہ تھا، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے عملی مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔